اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے بھائی، عمل۔ فرائض کے درجے کی چیزیں ان کو پورا کرو، جو حرام کے درجے کی چیزیں ان سے بچو۔ نماز دیکھو، یہ جو رونق ہے نا مسجد میں، یہ کس کی برکت ہے؟ کس کی برکت ہے؟ یہ رمضان جاتا ہے تو مسجد کی رونق بھی، بولو بھائی، بولو بھائی، یہ بہت سارے رمضانی نمازی بیٹھے ہیں، جیسے حافظ ہوتے ہیں نا، رمضانی حافظ، اس طرح رمضانی نمازی۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اعمال ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور نماز کب تک ہے؟ کب تک ہے بھائی؟ دیکھو، پہلا چاند نظر آتا ہے مسجد بھر جاتی ہے، دوسرا چاند نظر آتا ہے مسجد، ایک چاند پر مسجد میں آئے، دوسرے چاند سے مسجد سے، دیکھو یہ سب پکی نیت کرو، 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ۔ کتنی؟ کب تک؟ موت تک۔ نماز سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ نماز پڑھو، اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ دو، مال دیا ہے، حج کرو۔ ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ یہ اعمال ہے، قرآن کی تلاوت ہے، روزانہ اہتمام سے قرآن پڑھیں، آدھا سپارہ، چلو پاؤ سپارہ، گھر کا ہر فرد اللہ توفیق دے پورا سپارہ پڑھے، مہینے میں قرآن ختم ہو۔ دیکھو، اگر آپ روزانہ 1 سپارہ پڑھو، روزانہ 1 سپارہ، تو مہینے میں قرآن ختم، سال میں کتنے؟ سال میں کتنے بھائی؟ 12، تو آپ کو 100 نمبر۔ اگر آپ روزانہ آدھا سپارہ پڑھو، 2 مہینے میں قرآن ختم، سال میں 6، آپ کو 50 نمبر۔ آپ روزانہ پاؤ سپارہ پڑھو، 4 مہینے میں ختم، سال میں 3، آپ کو 25 نمبر۔ پورے سال میں 1 قرآن ختم کیا، آپ کو 10 نمبر، اور پورے سال میں 1 قرآن بھی ختم نہیں ہوا تو 0۔ اب ہر ایک دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، 100 نمبر پہ کھڑا ہے، 50 پہ کھڑا ہے، 25 پہ کھڑا ہے، 10 پہ کھڑا ہے، کہ 0 پہ کھڑا ہے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھ لو۔ تو سب نیت کرو بھائی، روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ یہ اعمال ہے، نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، تسبیح کا اہتمام کریں۔ دیکھو سچی بات ہے، جو ذکر نہیں کرے گا نا، دل میلا ہو جائے گا، اور جب دل میلا ہو جائے گا تو نیکی کا شوق، نیکی کا شوق۔ مسجد کو روز صاف کرنا پڑتا ہے، گھر کو روز صاف کرنا پڑتا ہے، دفتر کو روز صاف کرنا پڑتا ہے، اینک کو بار بار صاف کرنا پڑتا ہے، گاڑی کا شیشہ بار بار صاف کرنا پڑتا ہے۔ اس دل کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ دل کو بھی بار بار صاف کرنا پڑتا ہے، غبار چھا جاتا ہے، میل چھا جاتا ہے۔ دل کی صفائی ہے قرآن کی تلاوت سے، دل کی صفائی ہے اللہ کے ذکر سے، دل کی صفائی ہے آخرت کے تذکروں سے، دل کی صفائی ہے موت کی یاد سے، دل کی صفائی ہے استغفار کی کثرت سے۔ جو قرآن نہیں پڑھے گا، ذکر نہیں کرے گا، موت کو یاد نہیں رکھے گا، استغفار کی کثرت نہیں کرے گا، اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ میلا۔ اور جب دل میلا ہوگا تو نیکی کا شوق ہی نہیں، نیکی کی طرف رغبت ختم ہو جائے گی۔ بیمار کو میٹھی چیزیں، بولو بھائی، بیمار کو میٹھی چیزیں کیا لگتی؟ کڑوی لگتی۔ بیمار کو عمدہ کھانے اچھے نہیں لگتے، کھانے تو بہت عمدہ ہے، چیز تو بہت میٹھی ہے، وہ خود بیمار ہے۔ جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو پھر نماز کا شوق، مسجد جانے کا شوق، رات کو اٹھنے کا شوق، قرآن کا شوق، نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب نیت کرو بھائی، روزانہ ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ کتنا؟ کہتے ہیں کم از کم تیسرا کلمہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، استغفار 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ، اور درود شریف 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ۔ اس پر آئیں، اس پر سب کو لائیں۔ گھر کا ہر فرد، گھر کے ہر فرد کے پاس تسبیح ہونی چاہیے۔ آج موبائل سب کے پاس ہے، 2 ہیں، تسبیح نہیں ہے۔ ذکر کریں، ذکر سے اللہ ہمارے ساتھ ہو، ذکر سے ہمیں اطمینان ملے گا۔ مچھلی کو سکون کہاں ملے گا؟ کیوں بھائی؟ پانی سے نکال کے سونے کے تخت پہ رکھو، 10 لاکھ کے بیڈ پہ رکھو، تڑپے گی۔ دل کو سکون ملے گا اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے،
ذکر کے بغیر دل کو سکون نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، بے چین رہے گا. ٹینشن ہے جی، ڈپریشن ہو گیا جی، بڑی پریشانی ہے جی. بھائی ذکر کرتے ہو؟ ذکر پر آئے، اس سے زندگی ہماری آسان ہے. اور بھائی اپنے اخلاق اچھے بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں؟ ارے نماز سے افضل؟ دوسری بات فرمائی میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں؟ تیسری بات فرمائی میں تمہیں صدقہ خیرات زکوٰۃ سے بھی افضل چیز بتاؤں؟ اب کان کھڑے ہوتے سب کے. اچھا نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل؟ صحابہ نے اس کا حضور کیوں نہیں، ضرور بتائیں. فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا، پیار محبت سے رہنا، یہ نماز سے، روزے سے، صدقے سے بھی افضل ہے. بہت بڑا طبقہ ہے، بہت نمازیں ہیں، بہت اشراق ہے، بہت تہجد ہے، بہت تلاوت ہے، بہت اعتکاف ہے، بہت اعمال ہے، لیکن جھگڑے جھگڑے، بھائی سے جھگڑا، بہن سے جھگڑا، بیوی سے جھگڑا، اور جھگڑی ہی جا رہے ہیں مستقل، باز ہی نہیں آ رہے. آپ نے فرمایا کہ آپس کی نا اتفاقی یہ موڑ دینے والی چیز ہے. جسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے، اس طرح نا اتفاقیاں، رنجشیں، یہ جھگڑے نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو بھائیو یہ جتنے ساتھی بیٹھے نا، جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. جھگڑا کیا کرنا ہے بھائی؟ کیسے ختم ہوتا ہے جھگڑا؟ جھگڑا کیسے ختم ہوتا ہے؟ آپ سے غلطی ہے معافی مانگ لو، اس نے غلطی کی ہے معاف کر دو، جھگڑا ختم. جھگڑا ختم. آپ سے غلطی ہے تو کیا کر لو؟ معافی مانگو. اس نے غلطی کی ہے تو کیا کرو؟ اس فارمولے پر آ جاؤ تو 1 منٹ میں جھگڑا ختم. اس فارمولے پہ نہیں آؤ گے تو 10 سال تک جھگڑا ختم نہیں ہونا. معاف کرنا سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے. تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرو اللہ تمہارے ساتھ درگزر کرے. اس لیے بھائیو سب سے گزارش جھگڑے ختم کریں. کتنوں کی بہویں ناراض ہو کے گئی، کتنوں کی بیویاں سال سے گئی بھی، آپس میں بول چال نہیں ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، بھائی بہت بات نہیں کرتے. شب قدر کا وظیفہ کیا ہے؟ 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہونی شب قدر میں. شب قدر میں 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہونی. شراب پینے والا کوئی مغفرت نہیں، ماں باپ کا نافرمان کوئی مغفرت نہیں، رشتے توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا کوئی مغفرت نہیں، دل میں کینہ رکھنے والا، کھوٹ رکھنے والا، کسی کا نقصان چاہنے والا، اس کی کوئی مغفرت نہیں. اخلاق اچھے بنے تو سب نیت کرو بھائی جھگڑے ختم کرنے انشاءاللہ.